اس کی بہن عائشہ اور فیصل بہترین دوست ہیں جو بور ہو رہے تھے۔ وہ سارا دن کھیل چکے تھے، لیکن اب جب کہ اندھیرا ہو چکا تھا اور دیکھنا مشکل تھا، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ فٹ بال نہیں کھیل سکتے تھے کیونکہ گیند نظر نہیں آتی تھی۔ وہ گھر جا کر کوئی کھیل کھیلنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ خوبصورت بہار کی رات تھی اور انہیں باہر رہنا پسند تھا، خاص طور پر سردیوں کے دوران گھر کے اندر کھیلنے کے بعد۔ انہیں بس یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اور گھر جانے کے لیے ابھی تھوڑا سا وقت تھا۔ فیصل: شاید میں گھر چلا جاؤں۔ بلال: آؤ چلو یار، ہمارے پاس ایک اور کھیل کھیلنے کا وقت ہے۔ عائشہ: میرے پاس ایک خیال ہے، چلے چھپن چھپائی کھیلتے ہیں۔ بلال: میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ عائشہ: ہاں یقیناً، تم ہمیشہ کہتے ہو کہ تم بھی وہی سوچ رہے تھے جو میں سوچ رہی تھی۔ فیصل نے بس نیچے دیکھتے ہوئے ساری لایا۔ یہ دونوں پھر شروع ہو گئے ہیں، اس نے خود سے کہا۔ پھر اس نے آواز بلند کی، ٹھیک ہے، چلے چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، میں تلاش کرنے والا ہوں۔ اس نے مڑ کر ایک بڑے درخت کی طرف رخ کیا، آنکھیں بند کیں اور بلند آواز سے گننے لگا، 1 2 3 4۔ عائشہ اور بلال نے لڑائی بند کی، ایک دوسرے کو دیکھا اور مختلف سمتوں میں چھپنے کے لیے دوڑ گئے۔ دور سے انہوں نے ابھی بھی فیصل کی گنتی سنی، 1 2 3 4، تیار ہو یا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ پھر اس نے مڑ کر ان جگہوں کی تلاش شروع کی جہاں وہ چھپے ہو سکتے تھے۔ عائشہ کو ڈھونڈنا آسان تھا، وہ ہمیشہ دور بھاگ جاتی اور پھر واپس آتی تاکہ بیس کے قریب ہو سکے، اور محفوظ جگہ جہاں پہنچنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پکڑے نہ جائیں۔ فیصل نے سب سے بڑے درخت کی تلاش کی، اس کی طرف دوڑ گیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس بڑے جھاڑی کے پیچھے ہوگی، اس نے خود سے کہا۔ تو وہ جھاڑی کی طرف دوڑا، اس کے پیچھے چھپنے کی تیاری کر لی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے بلال کو بیس کی طرف دوڑتے دیکھا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ بلال کے کندھے کو چھونے سے پہلے ہی بلال نے بیس کو چھوا اور زور سے کہا، محفوظ۔ کیا تم نے عائشہ کو ڈھونڈ لیا؟ فیصل: نہیں، میں اسے تلاش نہیں کر پا رہا، وہ اور وقت گزر رہا ہے، ہمیں گھر جانا چاہیے۔ تو دونوں لڑکوں نے آواز دی، باہر آؤ عائشہ، دیر ہو رہی ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اندھیرے میں کہیں سے بھی کوئی ہنسنے کی آواز نہیں آئی۔ انہوں نے دوبارہ پکارا، باہر آؤ عائشہ، دیر ہو رہی ہے، پھر بھی عائشہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ انہیں فکر ہونے لگی، انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی اور ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے پکارا، عائشہ آؤ، ہم ہار مانتے ہیں، تم محفوظ ہو، لیکن پھر بھی عائشہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عائشہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، عائشہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ چھپنے کے لیے ایک گرے ہوئے درخت کے بڑے تنے کے نیچے گھس گئی تھی۔ اب جب اس نے اوپر دیکھا تو اس نے سر کے اوپر ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے چند ستارے دیکھے۔ وہ درخت کے تنے کے نیچے ایک گڑھے میں گر گئی تھی۔ عائشہ: میری مدد کرو، میری مدد کرو، پلیز میری مدد کرو۔ فیصل: اس نے پکارا اور اس کی آواز ایک گھر میں گونجتی ہوئی سنائی دی۔ عائشہ: میری مدد کرو، مدد کرو، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی سن رہا ہے؟ پلیز مدد کرو۔ فیصل: کیا تم نے سنا بلال؟ عائشہ نے مدد کے لیے پکارا۔ بلال: چلاتی رہو عائشہ، اسی طرح ہم تمہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ فیصل: عائشہ نے اپنے بھائی کی آواز سنی اور چیخنا جاری رکھا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکے بڑے درخت کے تنے کے قریب کھڑے تھے۔ بلال: ارے کیا تم اس درخت کے نیچے پھنس گئی ہو؟ عائشہ: جب میں اس کے نیچے چھپنے کے لیے گئی تو میں ایک گھر میں گر گئی، براہ کرم میری مدد کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے اور میں باہر نہیں آ سکتی۔ فیصل: بلال تم عائشہ کے ساتھ رہو، میں اپنے بھائی کو لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ اندھیرے میں دوڑ گیا۔ بلال: ڈرو مت، میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں۔ عائشہ: نہیں، تم نہیں ہو، تم اوپر ہو اور میں نیچے ہوں۔ فیصل: جب عائشہ نے غار کی تاریکی میں مڑنے کی کوشش کی تو
وہ کسی چیز سے ٹکرا گئی، چیخ اٹھی اور رونے لگی۔ بلال: کیا ہوا عائشہ؟ عائشہ: یہاں نیچے میرے ساتھ کچھ ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ فیصل: اسی وقت فیصل اور اس کے بھائی جنگل میں دوڑتے ہوئے آ گئے۔ فیصل کے بھائی نے جھک کر عائشہ سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے رونے اور سسکنے کی آواز سن سکتے تھے۔ عائشہ: کیا تمہیں چوٹ لگی ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ عائشہ: نہیں، مجھے چوٹ نہیں لگی، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں نیچے میرے ساتھ کچھ ہے۔ فیصل: پیچھے ہٹ جاؤ عائشہ، میں ایک رسا نیچے پھینک رہا ہوں اور چند لمحوں میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔